ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید طعام اہل الدنیا و اہل الجنہ اللحم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مسجد، اللہ تبارک و تعالی کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ خالق کائنات نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی اور یہ بات کہی، ما امرتکم بہ فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں فخذوہ، اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے میں تم کو منع کر دوں اس سے رک جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ ہم اس دنیا میں اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے پوچھنا پڑے گا دربار مصطفیٰ میں جا کر کے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آیا اس بات پر عمل کیا جائے یا نہیں کیا جائے، آیا اس کام کو کیا جائے یا نہیں کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہوگا اس پر ہم عمل کریں گے، اور یہی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تم کو دیں اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے باز رہ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے اور ایمان والوں پر یہ فرض ہے، اور اس کے علاوہ اگر اپنی طرف سے کوئی کام کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم زیادہ عقل مند ہیں العیاذ باللہ، جبکہ ہم غلام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہمیں اگر کسی کی بات ماننی ہے تو وہ صرف سرکار دو عالم، فخر کائنات، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، فاتح اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور یہ فرمایا، عرض علی ربی، میرے رب نے مجھ سے عرض کیا، اور کیا کہا، لیجعل لی بطحاء مکۃ ذہبا، لیجعل لی بطحاء مکۃ ذہبا، کیا آپ کے لیے مکہ کی وادی جو بطحاء ہے اس کو سونا بنا دوں؟ اللہ اکبر۔ کوئی ہم سے یہ کہہ کے دکھائے شادی کے وقت کہ آپ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنائی جا رہی ہے وہ سونے کی ہو اور اتنے تولے کی ہو، ہر ایک انسان خوش ہو جاتا ہے۔ امام الاولین والآخرین، سید المرسلین، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، مجھ سے میرے رب نے یہ کہا، لیجعل لی بطحاء مکۃ ذہبا، کہ مکہ کی وادی جو بطحاء ہے اس کو میں آپ کے لیے سونا بنا دوں۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال لا یا ربی، لا یا ربی، اے میرے رب نہیں، ولیکن اشبع یوما واجوع یوما، ولیکن اشبع یوما واجوع یوما، نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دن کھانا نصیب ہو اور ایک دن میں بھوکا رہوں۔ فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، جب میں بھوکا رہوں گا تو میں آپ کے سامنے گڑ گڑاؤں گا اور میں آپ کو یاد کروں گا۔ وَإِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وَذَكَرْتُكَ، اور جب میرا پیٹ بھرا رہے گا دوسرے دن تو میں آپ کا شکر ادا کروں گا اور آپ کی تعریف کروں گا۔ یہ دھواں زیادہ آ رہا ہے نا، اس کو کہاں سے؟ یہاں سے آ رہا ہے، ہٹا دو، ہٹوا دیا جائے کیا؟ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے، آپ فرمانے لگے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دن کھانا نصیب ہو اور ایک دن کھانا نصیب نہ ہو، اور جس دن مجھے کھانا نصیب ہوگا اس دن میں آپ کا شکر ادا کروں گا اور آپ کی تعریف کروں گا، اور جس دن میں بھوکا رہوں گا اس دن میں آپ کے سامنے گڑ گڑاؤں گا اور آپ کو یاد کروں گا۔
اور حضرت عائشہ سے پوچھیے رضی اللہ عنہا، آپ فرمانے لگے ما شبع محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امام الاولین والآخرین ہو یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دو دن لگاتار امام الاولین والآخرین کو جو کی روٹی نصیب ہوئی ہو، حتیٰ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ امام الاولین والآخرین اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن ہم سے کیا کہا؟ امام الاولین والآخرین نے اپنے لیے پسند کیا کہ میں ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن نہ کھاؤں، لیکن ہم سے کیا کہنے لگے؟ قرآن سے پوچھئے، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو۔ ایمان والوں سے قرآن یہ حکم دے رہا ہے کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور ہاں اسراف مت کرنا۔ یہ قرآن مجید کی آیت علماء نے لکھا ہے کہ ایمان والوں کا حال اس وقت یہ ہے کہ ان کو قرآن مجید کی یہ آیت بڑی پسند ہے، اور کوئی آیت پسند ہو یا نہ پسند ہو، کہیں گے یہ آیت بڑی اچھی لگتی ہے جس میں اللہ حکم دے رہا ہے کھاؤ اور پیو، بڑا اچھا لگتا ہے۔ لیکن آگے جملہ وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف مت کرنا، کہیں گے اسراف کا مطلب یہ ہے، یہ بات ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اگر آدمی کھانے میں اسراف کر رہا ہے تو قیامت کے دن اس کا سوال نہیں ہوگا۔ لوگ یہ کہتے ہیں شادی کا دن ہو، شادی کا موقع ہو، یا پھر عید کا اور خوشی کا موقع ہو، رمضان المبارک کے بعد جو خوشی کا دن آتا ہے، عید کا دن آتا ہے، لوگ اس میں فضول خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سے کہیے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بلا وجہ فضول خرچی کیوں کر رہے ہیں؟ کہیں گے میاں قیامت کے دن اس کا سوال تھوڑی نہ ہوگا۔ قرآن سے پوچھئے، قرآن یہی کہہ رہا ہے کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، منع نہیں ہے، ولا تسرفوا، اور اسراف مت کرنا، فضول خرچی مت کرنا۔ پتہ یہ چلا اگر ہم فضول خرچی کر رہے ہیں بے موقع، یعنی ایک چیز جو ہمیں آسانی سے 10 روپے میں مل سکتی ہے، ہم بلا وجہ مال جا کر کے یا پھر کسی مہنگی جگہ جا کر کے وہی چیز 500 روپے کی خریدیں، کہیں گے یہ برانڈ ہے، برانڈ، کہیں گے برانڈ کسی کام کا ہوتا نہیں ہے، 2 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور برانڈ کیا، انسانوں کا کیا برانڈ ہے؟ ہمارا اور آپ کا کوئی برانڈ ہے؟ ہاں ہمارا ایک برانڈ ہے، ایک لیبل ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور ایمان والوں کی خصوصیت یہی ہے، جس مجلس میں ہو، جہاں پر بھی ہو، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ برانڈ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ غلام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ کسی کی نہیں مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں تو صرف سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آگے امام الاولین والآخرین کیا کہنے لگے؟ کلوا واشربوا وتصدقوا، کھاؤ اور پیو، اور ہاں صدقہ کرتے رہنا، جو ہم نہیں کرتے ہیں۔ والبسوا ما لم يخالطه اسراف او مخیلۃ، کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرتے رہنا، اور پہنو بھی، اور ہاں ما لم يخالطه اسراف او مخیلۃ، اس میں اسراف اور فضول خرچی نہ ہو اور تکبر نہ ہو۔ امام الاولین والآخرین کے یہ جملے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بھلائی کی بات ہے، ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، اور بھلائی ہی بھلائی ہے میرے سرکار کی باتیں، اور مجھے یقین ہے مانو گے تم اصول کی بات، یہ میری نہیں ہے، یہ ہے رسول کی بات۔ اور امام الاولین والآخرین کے الفاظ کو غور سے دیکھیے اور سمجھیے کہ امام الاولین والآخرین یہ کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن اشبع یوما واجوع یوما، میں یہ چاہتا ہوں مجھے ایک دن کھانا نصیب ہو اور ایک دن کھانا نصیب نہ ہو، اور اپنے بندوں سے، اپنے غلاموں سے اور اللہ کے بندوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرتے رہو اور پہنو بھی، ما لم یخالطہ اسراف او مخیلۃ، اس میں تکبر نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو۔ اگر انسان تکبر کر رہا ہے اور فضول خرچی کر رہا ہے، معاملہ نتیجہ یہ نکل رہا ہے ہم غلام تو ضرور ہیں لیکن اپنے آقا کی مانتے نہیں ہیں، اور جو غلام اپنے آقا کی نہ مانے، آقا یہ کہتا ہے نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں ہیں۔ اچھا پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کھائیں؟
یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کھانے کی توفیق دی اور کھانے کے لیے منہ دیا اور دانت دیے۔ اگر دانت نہ دیتا گوشت کھا سکتے تھے ہم۔ اگر اللہ تبارک و تعالی دانت دیتا اور منہ دیتا، زبان نہ دیتا، کسی کام کی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے، اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھوکے تھے، بھوک لگ رہی تھی اور گھر سے نکلے تھے کھانے کے لیے۔ راستے میں صدیق اکبر سے ملاقات ہو گئی، ان سے پوچھا کس لیے نکلے ہیں؟ کہیں بھوک کے لیے نکلے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، کہیں کھانا مل جائے۔ فاروق اعظم بھی آگے جا کر کے مل گئے اور ایک صحابی کے مکان پر گئے جن کا نام ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کے گھر پر تشریف لے کر کے گئے اور وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، ان کی اہلیہ محترمہ تھیں۔ امام الاولین والآخرین وہاں پر گئے اور سلام کیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں۔ یہ مدنی آقا کی دعائیں ہیں، اور کسی انسان کو مل جائیں اس سے پوچھئے مجھے دنیا اور ما فیہا سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو یہ دعا ہے، جو دعا دی ہے امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امام الاولین والآخرین نے سلام کیا، اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دوبارہ امام الاولین والآخرین نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ دوبارہ پھر سلام کیا اور کوئی جواب نہ آیا۔ امام الاولین والآخرین واپس جانے لگے اور پھر اندر سے آواز آئی ارے رکیے، کہیں گے جواب آپ نے کیوں نہیں دیا؟ کہیں گے میں یہ سوچ رہی تھی امام الاولین والآخرین سید المرسلین تاجدار مدینہ ساقی کوثر فاتح اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں مل جائیں اتنا ہی بہتر ہے، لیکن نتیجہ یہ نکلا امام الاولین والآخرین نے سبق یہ دے دیا کہ اگر کسی مکان پر جائیے اور دستک دیجئے اور اندر سے کوئی جواب نہ آئے 3 مرتبہ دستک دیجئے، اور پھر اگر کوئی جواب نہ آئے وہاں پر کھڑے نہ رہیے۔ آپ کا کام یہ ہے دستک دینا اور بلانا، آپ کا کام دروازہ توڑنا نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے آپ نے بیل دیا اور بیل دے کر کے اندر سے کوئی جواب نہ آیا، دوبارہ دیا تیبارہ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیل پر انگلی رکھ دی اب اٹھے گی نہیں جب تک کہ اندر سے کوئی آئے نہ۔ کہیں گے یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ اصول کے خلاف ہے، یہ امام الاولین والآخرین کے طریقے کے خلاف ہے۔ امام الاولین والآخرین نے جب یہ بات بتائی، اتنے میں ان کے شوہر نامدار حضرت ابو الہیثم تشریف لے آئے۔ امام الاولین والآخرین کو مہمان دیکھا اور خود میزبان بن گئے اور فوراً ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور وہ گوشت بھنا ہوا لا کر کے پیش کیا۔ امام الاولین والآخرین نے بھی کھایا، صدیق اکبر نے بھی تناول فرمایا، فاروق اعظم نے بھی نوش فرمایا، اور پھر اس کے بعد امام الاولین والآخرین نے ایک جملہ کہا۔ دعوت میں جانے کے بعد، جب روسٹڈ کھانے کے بعد اور شرمال اور کباب کھانے کے بعد ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں۔ امام الاولین والآخرین نے ایک بات یہ کہی کہ جو کھایا ہے اس کا قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اللہ اکبر، بھوک لگی تھی کھا لیا، اب اس کا بھی سوال ہوگا۔ آپ فرمانے لگے جی ہاں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ سورہ تکاثر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر ایک نعمت کا تم سے سوال کرے گا، اور ضرور سوال کرے گا۔ کہیں گے پھر کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے جواب نہیں دے پاؤ گے۔ کہیں گے پھر کیسے کیا کریں؟ اس جواب سے بچنے کے لیے امام الاولین والآخرین فرمانے لگے ایک دعا پڑھ لینا، ایک دعا مانگ لینا۔ کہیں گے وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الذی واشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل۔ اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ نے ہمیں کھلایا، آپ نے ہمیں پلایا، آپ نے ہمیں سیراب کیا، اور آپ نے اتنا بڑا ہمارے اوپر انعام کیا۔ کہیں قیامت کے دن پھر اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم سے پوچھئے یہ بتائیے کھانا کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ کہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا جس نے ہمیں پلایا، اور ہمیں ایمان والا بنایا، ہمیں مسلمان بنایا۔ کہیں یہ وہ دعا ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں جب ان کی عمر بہت کم ہوتی ہے، صرف اتنی عمر ہوتی ہے کہ وہ بول سکتے ہیں بس۔
کہیں آج ہماری عمر 55 سے لے کر کے 55 تک ہو گئی ہے اور آج تک ہم یہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور بچپن میں ہمارے ابا جان ہم کو 1 روپیہ دیتے تھے، ہم خوش ہو جاتے تھے۔ آج ہمارے ہاتھ میں 1 روپیہ رکھ دیں، ہم 1 روپیہ بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے شکل دیکھتے ہیں، دے کیا رہے ہو، دے رہے ہو یا مذاق اڑا رہے ہو؟ کہیں گے اتنے بھلا نہیں ہوتا، کہیں گے چلو ٹھیک ہے 2 روپے لے لو، کہیں گے جی نہیں آپ پورے 1000 روپے رکھیے، کہیں گے جب بڑا ہو گیا، اب شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، کہیں گے اب باپ نے 1000 روپے رکھ دیا، اب کہیں گے 1000 سے کام نہیں چلے گا، وصیت لا کے رکھو ہاتھ میں۔ کہیں گے انسان کی ہوس ہے، ہوس۔ لیکن دین کے معاملے میں امام الاولین والآخرین سے محبت کے معاملے میں بہت کم ہے۔ ہمیں ساری ڈائلاگ یاد ہیں، یہ بات ہمیشہ کہتے ہیں اور یہ بات ہمیں لگتی بہت ہے، ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے، ہمیں ساری فلموں کے سارے ڈائلاگ یاد ہیں۔ اب فلموں کا نام تو ہم لیں گے نہیں یہاں، کہیں گے مسجد میں بیٹھے آپ فلموں کا نام لے رہے ہیں، ساری ڈائلاگ ہمیں یاد ہیں، بچپن سے لے کر کے اب تک کے جتنی فلمیں ریلیز ہوئی ہیں اور جتنی فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں، ابھی ٹریلر آیا، ساری ڈائلاگ یاد ہیں۔ امام الاولین والآخرین تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائلاگ ہمیں یاد نہیں ہے۔ امام الاولین والآخرین کھانے کے بعد یہ کہتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور کبھی یہ بھی کہتے تھے الحمدللہ الذی واشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل، اور کبھی یہ کہتے تھے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، لیکن ہمیں نہیں یاد ہے۔ اور کبھی یہ کہتے تھے الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعل لہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ 4 دعائیں پڑھی اور امام الاولین والآخرین نے ہم سے یہ سکھا دیا، اور مانگنے کا حکم بھی دے دیا اور مانگنے کا طریقہ بھی بتلا دیا، بلکہ مضمون ہر ایک درخواست کا میرے آقا نے ہمیں سکھلا دیا اور بتا دیا کیا مانگو گے۔ ہماری زبان اس لائق نہیں ہے، امام الاولین والآخرین نے مانگنے کا طریقہ بھی بتلایا اور مانگ کر کے بتا دیا یہ مانگیے گا، قیامت کے دن پھر ہم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن ہم بھول گئے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ کبھی سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے ہمیں کیا کیا یاد ہے۔ اگر کوئی چیز ہے جو یاد نہیں ہے وہ ہے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے جملے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا حکم دیا اور کہیں کیا کھائے۔ ہر ایک انسان سبزی بھی کھاتا ہے اور ساگ بھی کھاتا ہے اور دال بھی کھاتا ہے، کہیں گے یہ بتائیے سب سے اچھا کھانا کیا ہے؟ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا ہم غلام ہیں کس کے؟ سرکار دو عالم فخر کائنات، بتاتے بھی نہیں، کسی اور کے غلام ہیں کیا؟ ہم غلام ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمانے لگے سید طعام اہل الدنیا و اہل الجنہ اللحم، دنیا اور جنت کا وہ جو کھانے کا سردار ہے، کہیں گے وہ گوشت ہے، گوشت۔ اللہ اکبر، یہ امام الاولین والآخرین کا حکم ہے۔ آپ فرمانے لگے سید طعام اہل الدنیا و اہل الجنہ اللحم و سید الشراب اہل الدنیا والآخرہ الماء، دنیا اور آخرت کا کھانے کا جو سردار ہے وہ گوشت ہے، اور دنیا اور آخرت میں پینے کی جو چیز ہے اس میں پینے کا جو سردار ہے وہ ہے پانی، ٹھنڈا پانی۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کی یہ فضیلت بتائی ہے، اور پوچھئے حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمانے لگے کل اللحم، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے جملے ہیں، آپ فرمانے لگے کل اللحم فإنه يصفي اللون ويخمص البطن ويحسن الخلق، جو انسان گوشت کھاتا ہے کہیں گے کیا ہوگا؟ فإنه يصفي اللون، رنگ صاف ہو جاتا ہے اس انسان کا، کہیں کریم مت لگاؤ یار، کہیں گے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے جملے پر عمل کر لو، کہیں گے آپ فرمانے لگے گوشت کھاؤ اس سے رنگ صاف ہوتا ہے، وَيُخْمِسُ الْبَطَن، پیٹ کم ہو جاتا ہے، وَيُحَسِّنُ الْخُلُقِ، اور اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے جملے ہیں، اور آگے کیا فرمانے لگے من ترکہ 40 یوما ساء خلقہ، 40 دن تک جس نے گوشت نہیں کھایا، کہیں گے پھر کیا ہوگا؟ کینسر ہو جائے گا، وہ مر جائے گا، کہیں گے جی نہیں، ساء خلقہ، اس کے اخلاق برے ہو جائیں گے۔
اللہ اکبر. ارے بھائی گوشت کا کیا معاملہ دین سے, یہ بات کہی جاتی ہے. ہم ہر چیز میں غلام ہیں سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر امام الاولین والآخرین نے نماز کا حکم دیا ہے, وہیں کھانے کا بھی حکم دیا ہے. اور ایک فرمانے لگے, حضرت زہری رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے, اکل اللحم یزید 70 قوہ, گوشت کھانے سے 70 طریقے کی طاقتیں جس میں پیدا ہو جاتی ہیں. اور محمد بن واسع فرمانے لگے, اللحم یزید البصر, گوشت کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے, آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہے. لیکن گوشت پہ ٹوٹ مت پڑنا, کہیں گے اب ہمیں صرف گوشت چاہیے, اب ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. پوچھئے جو لوگ گوشت کے عادی ہیں, اور کتنے ایسے لوگ ہیں گھر میں اگر دال بن جائے چہرے پر بل پڑ جاتا ہے, آج بھوک نہیں لگ رہی ہے. اور کتنے ایسے ہیں, اور سوچتے ہیں لگتا ہے ایمان والے وہی ہیں جو گوشت کھاتے ہیں. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی, فاروق اعظم نے بھی کچھ کہا ہوگا. آپ کیا فرمانے لگے, یاکم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر, یاکم واللحم, گوشت سے بچو. کہیں گے ابھی تو گوشت کی فضیلت ہو رہی تھی, کہیں گے اس کا مطلب یہ زیادہ گوشت مت کھائیے. ایاکم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر, کیونکہ زیادہ گوشت کھانے سے نشہ پیدا ہو جاتا ہے اور انسان گوشت کا عادی بن جاتا ہے. کہیں گے اس سے بچیے. اور بقرات کا نام کون نہیں جانتا, یہ کیا کہنے لگے, لا تجعلوا اجوافکم مقبرۃ للحیوان, لا تجعلوا اجوافکم مقبرۃ للحیوان, اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان مت بناؤ. گوشت کھاؤ, منع نہیں ہے, لیکن ہمیشہ گوشت چل رہا ہے, وہ مرغا چل رہا ہے, کہیں یہ نقصان دہ ہے. امام الاولین والآخرین کا آخری جملہ, کہیں ساری نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. آپ کے سامنے بھی گوشت آتا ہوگا نہیں آتا ہوگا. اس سے پہلے بتایا ابو الحسن کے گھر پر امام الاولین والآخرین نے کیا کھایا تھا, بھنا ہوا گوشت کھایا. لیکن امام الاولین والآخرین کے جملے عجیب جملے. صحابہ کرام فرمانے لگے, ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ فاکلہ والا ترکہ. امام الاولین والآخرین کے جملے ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. آپ فرمانے لگے, ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امام الاولین والآخرین نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, شادی تھی, دعوت میں گئے اور دیر سے پہنچے, کہیں گے جو دیر میں جاتا ہے اس کی عزت زیادہ ہوتی, خاک عزت ہوتی ہے. کہیں گے اس کو کھانا ہی باسی ملتا ہے, کہیں گے ٹھنڈا کھانا مل رہا ہے, اور پھر کیا کہنے کا کھانا اچھا نہیں ہے. اللہ اکبر. امام الاولین والآخرین فرمانے لگے, ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی فرمانے لگے امام الاولین والآخرین نے کبھی بھی کھانے میں نقص نہیں نکالا. پوری زندگی گزر گئی اور ہم لوگ سوائے نقص نکالنے کے ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے. کہیں گے پھر اگر کھانا پسند نہیں آتا تھا, کہیں گے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو کیا کریں. آپ فرمانے لگے, صحابی فرمانے لگے, ان اشتہاہ اکلہ, اگر دل کرتا تو کھا لیتے, اور اگر پسند نہیں ہوتا عیب نہیں نکالتے, والا ترکہ, چھوڑ دیتے نہ کھاتے. یہ امام الاولین والآخرین کے جملے ہیں. امام الاولین والآخرین نے تمام باتیں سکھائیں. اگر نماز پڑھنے کا حکم دیا, قرآن کی تلاوت کا حکم دیا, یہ فرمایا اگر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے فرشتے ہمارے سروں پر قطار باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور روایت میں یہ آتا ہے جب بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کے لبوں پر فرشتے اپنا لب رکھ دیتے ہیں کہ جو نور نکل رہا ہے وہ ہمارے اندر منتقل ہو جائے. کہیں گے کھائیں گے تبھی تو طاقت رہے گی, تبھی تو پڑھیں گے. کہیں گے کیا کھائیں. امام الاولین والآخرین نے کھانے کا بھی حکم دے دیا اور یہ بھی بتا دیا کھانے کا سردار کون ہے. ہمارا مقصد یہ ہے امام الاولین والآخرین کی جتنی باتیں ہیں, چاہے وہ دنیا کی ہو یا کھانے کی ہو یا چلنے کی ہو یا پھرنے کی ہو یا پھر جسمانی تعلقات اس سے متعلق ہو یا پھر نماز کے متعلق ہو, ہمارا کام ہے امام الاولین والآخرین کے وارثین کا کام یہ ہے امام الاولین والآخرین کی ایک ایک بات کو امت تک پہنچایا جائے. اسی کام کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ایک بات یہ کہیں گے, شادی میں ایک رسم چلتی ہے, سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں
آج کم ہو گئی ہے لیکن آج بھی ہے. ایک ہانڈی لی جاتی ہے مٹی کی اور اس پہ مچھلیاں باندھی جاتی ہیں. یاد ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اگر اللہ تبارک و تعالی نے زندگی دی، امام الاولین والآخرین کے فرمان سے ہی اس بات کو ثابت کیا جائے گا آخر یہ کتنا برا ہے اور کتنا اچھا ہمارے نزدیک ہے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ لیجیے.